اپوزیشن میں دوریاں مزید بڑھ گئیں. اسلام آباد میں پی ڈی ایم میں شامل 5 جماعتوں کے سینٹ کے رہنماؤں کا اجلاس. اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں 27 اپوزیشن سینیٹرز پر مشتمل الگ بلاک بنانے کا فیصلہ. مولانا فضل الرحمان سے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شو کاز نوٹس دینے کا مطالبہ. پی ڈی ایم کے اتحادی دوست سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. بلاول بھٹو کا مشورہ. کہا ایک اتحادی نے لاڑکانہ کا ضمنی انتخاب اسٹیبلشمنٹ سے مل کر پیپلز پارٹی کے خلاف لڑا، لیکن پھر بھی ہم نے مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا سربراہ مانا. مولانا غیر جانبدار رہتے ہیں، ہم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے. عمران خان کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لیتے، اپنی ہر غلطی پر دوسروں کو قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کی تنقید. کہا اپوزیشن کے خلاف نیب اور دوسرے اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے. آصف زرداری کے خلاف سوئس کیسز سے اب بھی کچھ نہیں نکلے گا. حکومت اداروں کو آئی ایم ایف کے حوالے کر کے معاشی خود مختاری پر حملہ آور ہے. اسٹیٹ بینک سے متعلق آرڈیننس چیلنج کرنے کا اعلان. کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیے بغیر بھارت سے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے. مقبوضہ وادی کی آئینی حیثیت بحال ہونے تک بھارت سے تجارت نہیں ہو سکتی. وزیر اعظم عمران خان کا بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اہم اجلاس میں 2 ٹوک موقف. معاشی ٹیم کو درآمدات کے متبادل ذرائع تلاش کرنے کا حکم. کورونا کے باعث برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا. نئی سفری پابندیوں نے ہزاروں پاکستانیوں کو مشکل میں ڈال دیا. پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے اضافی پروازیں چلانے کا اعلان. سی ای او ارشد ملک کے مطابق 9 اپریل تک قومی ایئر لائن کی 5 پروازیں برطانیہ روانہ ہوں گی. کورونا سے بچاؤ کے لیے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ فوری بند کی جائے. سندھ حکومت کا این سی او سی سے مطالبہ. صوبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں زیادہ مثبت کیسز والے علاقوں میں تعلیمی ادارے بند کر دیں گے. سندھ حکومت نے کورونا کی 2 ملین خوراکوں کا آرڈر دے دیا. ملک میں کورونا سے مزید 83 افراد جاں بحق. ایک دن میں 5234 نئے کیسز رپورٹ. این سی او سی کا بچوں میں بڑھتے کورونا کیسز پر اظہار تشویش. ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی نہ ہونے پر بھی تحفظات کا اظہار. 65 سال سے زائد افراد کو قریبی سینٹر سے ویکسینیشن کی سہولت. این اے 75 ڈسکا میں 10 اپریل کو دوبارہ ضمنی انتخاب ہوگا. سپریم کورٹ نے پورے حلقے میں پولنگ روکنے کی پی ٹی آئی امیدوار کی درخواست مسترد کر دی. جسٹس سمرتا بندیال نے کہا الیکشن کمیشن ڈسکا میں مناسب اقدامات کرنے میں ناکام رہا. ثابت ہو گیا عمران خان اور ان کی جعلی حکومت نے ڈسکا کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا. صرف ری الیکشن سے بات نہیں بنے گی، ووٹ چوری اور انتخابی عملے کے اغوا کا حساب دینا ہوگا. مریم نواز کا عدالتی فیصلے پر رد عمل. ووٹ چور ٹولے کا مقابلہ کرنے والے لیگی شیروں کو مبارکباد. ڈسکا الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. فردوس عاشق اعوان کا رد عمل. کہا نون لیگ واضح شکست کو برداشت نہ کر سکی. جعلی راجکماری عدالتوں کی آڑ میں رسوائی سے زیادہ دیر بچ نہیں پائے گی. تحریک انصاف پہلے سے زیادہ ووٹ لے کر مخالفین کو دن میں تارے دکھائے گی. قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کی جانب سے عوام کی فون کالز سننے کا معاملہ زیر بحث. میں کال کرتا ہوں تو وزیر اعظم کا نمبر ہی نہیں ملتا. مرتضی جاوید عباسی کا شکوہ. علی محمد خان نے جواب دیا جس کی پہلے کال آتی ہے وہ مل جاتی ہے. کوئی سینسر نہیں لگا کہ معلوم ہو کہ کون کال کر رہا ہے. پرویز اشرف بولے ایوان میں جواب دینا بھی وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے. من پسند چند کال لینے سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں. گورنر سندھ عمران اسماعیل سے ایم کیو ایم کے 3 رکنی وفد کی ملاقات. وفاقی حکومت کے ساتھ تحریری معاہدے پر پیش رفت نہ ہونے کا شکوہ. کہا کارکنان ابھی تک لاپتہ ہیں. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر بھی عمل نہیں ہو رہا. گورنر سندھ کی وفد کو تمام تحفظات جلد دور کرنے کی یقین دہانی.
اور لیجنڈ گلوکار شوکت علی کی لاہور میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی. فنکاروں، عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت. شوکت علی جگر کے عارضے میں مبتلا ہونے کے باعث اسپتال میں زیر علاج تھے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے دوست سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. مخالفین ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نہ یک طرفہ ہیں اور نہ ہی ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں. ایک اتحادی نے لاڑکانہ کا ضمنی انتخاب اسٹیبلشمنٹ سے مل کر پیپلز پارٹی کے خلاف لڑا، لیکن پھر بھی ہم نے مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا سربراہ مانا. جیکب آباد میں پریس کانفرنس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کسی بھی مسئلے پر وزیر اعظم عمران خان خود ذمہ داری لینے کے بجائے دوسروں کو قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں. ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے پیٹرول اسکینڈل کے ذمہ دار عمران خان نے ندیم بابر کے ساتھ بھی یہی کیا. اس کا قصوروار تو عمران خان خود ہے. عمران خان کا پورا کیبنٹ خود ہے، مگر اپنا فیس سیونگ کے لیے وہ ندیم بابر صاحب کو قربانی کا بکرا بنا کے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس اسکینڈل سے وہ اور اپنے کیبنہ بچ سکتے ہیں. مگر پاکستان پیپلز پارٹی ایسے نہیں ہونے دیں گے. بلاول بھٹو نے کہا وہ نہیں چاہتے حکومت کو اپوزیشن کی لڑائی سے کوئی فائدہ ہو. اپوزیشن ساتھ چلے تو اب بھی حکومت کو ہٹا سکتے ہیں. اپنا سی میں یہی کیس لے کے جاؤں گا کہ جو بھی ہمارا آپس کے اختلافات ہو سکتے ہیں، اپوزیشن جماعتوں جو ہے وہ آخر الیکشنز میں تو ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑتے اور اپنا منشور بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے جیسے اب ہو رہا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں یہ حکومت کو، اس رژیم کو، ہم اپوزیشن کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے کوئی فائدہ نکلے. براڈ شیٹ کیس کی تحقیقات پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا تحقیقات وہی پرانی ہیں. سوئس کیسز میں ہمارے مخالفین کو ہمیشہ ناکامی ہوئی. الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار. سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی اپیل مسترد کر دی. قومی اسمبلی کے حلقہ NA-75 سیالکوٹ 4 میں دوبارہ ضمنی الیکشن پورے حلقے میں ہوگا. جسٹس عمرتا بندیال نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن ڈسکا میں مناسب اقدامات کرنے میں ناکام رہا. شفاف اور منصفانہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. دیکھیے ثاقب عباسی کی رپورٹ. جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے دلائل مکمل ہونے پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-75 سیالکوٹ 4 میں تحریک انصاف کے امیدوار علی ازجد ملہی کی دوبارہ ضمنی الیکشن کے خلاف درخواست مسترد کر دی. عدالت نے پورے حلقے میں دوبارہ انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل عبدالرؤف نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں منظم دھاندلی کا ذکر نہیں. فیصلہ قانون کی خلاف ورزیوں پر تھا. IG پنجاب اور دیگر حکام نے فون نہیں سنے. 13 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ معطل، جبکہ فائرنگ کے واقعات پورے حلقے میں ہوئے. حلقے میں لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں تھی. الیکشن ایکٹ کی تمام شقوں پر عمل درآمد نہ ہو تو الیکشن کا عدم تصور ہوتا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ لیول پلینگ فیلڈ سے آپ کے خیال میں ایک فریق کے لیے حالات سازگار تھے اور دوسرے کے لیے نہیں. اگر بدامنی تھی تو دونوں کے لیے حالات ناسازگار تھے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بدامنی تھی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. لیول پلینگ فیلڈ جیسے الفاظ استعمال نہ کریں. درخواست گزار کے وکیل شہزاد شوکت نے جوابی دلائل میں کہا کہ پریزائڈنگ افسروں کو کون کہاں لے کر گیا، اس کے ذمہ دار سامنے آنے چاہیے. سمجھ نہیں آ رہا کہ الیکشن کمیشن نے IG کی رپورٹ کو کس بنیاد پر غلط کہا. الیکشن کمیشن کا موقف غلط ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آ سکے. الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہونے کے بجائے حقائق چھپا رہا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ دوبارہ پولنگ کے نوشین افتخار کے بیان حلفی کا جائزہ نہیں لیں گے. پریزائڈنگ افسروں کو غائب کرنے والوں نے انتخابی عمل کو دھچکا پہنچایا. انتخابی نتائج متاثر ہوں تو دوبارہ پولنگ ہو سکتی ہے. محفوظ کیا گیا فیصلہ 10 منٹ کے وقفے سے سناتے ہوئے جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ عدالت نے آئین و قانون اور اپنے اختیار کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے. بعد میں جاری کیے جانے والے تفصیلی فیصلے میں آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے رہنما ہدایات جاری کریں گے. سپریم کورٹ کا فیصلہ عوام کی جیت ہے. مسلم لیگ نون نے فیصلے پر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. تحریک انصاف نے فیصلہ تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ کنٹینر لے کر GT روڈ پر نہیں نکلیں گے. اب نون لیگ کا مقابلہ میدان میں ہوگا. دیکھیے یہ رپورٹ. کوٹ کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-75 سیالکوٹ میں ضمنی الیکشن سے متعلق فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ لوگوں کو دوبارہ ڈرانے کا نہ سوچا جائے. عوام نے ووٹ کی حفاظت شروع کر دی تو RTS نہیں بیٹھے گا. آئندہ کے دن ووٹ اور آئین چوروں پر بھاری رہیں گے. اب ہر آنے والا دن ان نالائکوں کے لیے
ان چوروں کے لیے، ان ووٹ چوروں کے لیے، ان آئین چوروں کے لیے، ان کشمیر کے سوداگروں کے لیے، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں کے لیے ہر آنے والا دن بھاری ہے۔ فیصلے کے بعد ڈسکا سے پی ٹی آئی امیدوار علی عزیز ملہی نے کہا کہ عدالت نے ہماری اپیل مسترد کر دی اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اب ہم پہلے سے زیادہ تیار ہیں۔ فیصلے کے خلاف نظر ثانی کا اختیار ہے، ڈسکا کے عوام فیصلہ کریں گے۔ الیکشن کا فیصلہ آنا ہے، عوام ڈسکا کی فیصلہ کرے گی کہ کس نے کون جیتا اور کون ہارا۔ مسلم لیگ نون کی امیدوار نوشین افتخار نے کہا کہ فیصلہ ڈسکا کے ووٹرز کی جیت ہے، جنہیں ووٹ دینے سے ڈرایا دھمکایا گیا۔ آج پاکستان کی جیت ہوئی ہے، ملک کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتی ہوں، حق اور سچ کی آواز اٹھاتی رہوں گی۔ آج یہ جو جیت ہے، میرے پاس کچھ زیادہ الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے، لیکن دیکھتی ہوں اپنے ملک کو ترقی کرتا۔ سپریم کورٹ نے NA-75 کے تمام پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ ضمنی الیکشن کرانے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے تحریک انصاف کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ صرف ری الیکشن سے بات نہیں بنے گی، عمران خان اور ان کی حکومت کو ووٹ چوری کرنے کا حساب دینا ہوگا۔ لاہور سے عمران بھٹی کی رپورٹ دیکھیں۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی اور نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا ڈسکا الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ثابت ہو گیا عمران خان اور اس کی جعلی حکومت نے ڈسکا عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ صرف ری الیکشن سے بات نہیں بنے گی، الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا اور ووٹ چوری کرنے کا حساب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے تمام شہریوں کو مبارکباد، جنہوں نے نہ صرف ووٹ چور ٹولے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دیا۔ ان کو الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کرنے کے جرم کا حساب دینا ہوگا۔ عمران بھٹی، لاہور، اب تک۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ مہنگائی اور معاشی تباہی نے عوام کا زندہ رہنا محال کر دیا۔ غربت کی شرح 15% پر پہنچ چکی ہے۔ آج کینسر کے مریضوں سے مفت دوا، عوام سے مفت علاج چھین لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مڈل کلاس طبقے کے لیے سفید پوشی کا بھرم قائم کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی بارے میں دیکھیے لاہور سے عمران بھٹی کی رپورٹ۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز نے اپنے بیان میں کہا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 52 روپے فروخت ہونے والی چینی عوام آج 120 روپے جبکہ 32 روپے فی کلو فروخت ہونے والا آٹا 80 روپے خریدنے پر مجبور ہیں۔ بجلی 11 روپے سے 24 روپے فی یونٹ بیچی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرپٹ اور نالائق حکمران نے لاہور کی طرح ہر شعبے کو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنا دیا۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ڈسکا کے عوام جیت گئے، ووٹ چور اور پولنگ عملے کے اغوا کار ہار گئے۔ مسلم لیگ نون نے پہلے بھی عوام کو دکھوں اور تکالیف سے نجات دلائی تھی، انشاءاللہ یہ خدمت آئندہ بھی ہم کریں گے۔ عمران بھٹی، لاہور، اب تک۔ نیب نے دھوکہ دہی کے ذریعے عوام سے اربوں روپے اکٹھے کرنے والی کمپنی B4U کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ چیئرمین نیب نے کمپنی کے مالک سیف الرحمان کی گرفتاری کے لیے ہدایت جاری کر دی۔ ملزم کا نام ECL میں شامل کرا دیا گیا ہے۔ نیب نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے خون پسینے کی کمائی جعلی اور غیر قانونی کمپنیز کے فراڈ پر مبنی منصوبوں میں ہرگز نہ لگائیں۔ نیب کا جعلی اور غیر قانونی کمپنی B4U کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ B4U کے خلاف نیب انکوائری کے مطابق B4U نے عوام سے دھوکہ دہی کے ذریعے اربوں روپے اکٹھے کیے۔ کمپنی اراکین منافع کا لالچ دے کر عوام کو جعلی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی ترغیب دیتے رہے۔ B4U نے غیر قانونی طور پر فراڈ کے ذریعے عوام سے خون پسینے کی کمائی ہتھیائی۔ چیئرمین نیب نے B4U کے CEO سیف الرحمان اور اس کے ساتھیوں کی فوری گرفتاری کی ہدایت کر دی ہے۔ ڈی جی نیب راولپنڈی نے B4U کے سربراہ اور اس کی ٹیم کے اراکین کی گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ سیف الرحمان اور اس کے ساتھیوں کے نام ECL میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں B4U کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ B4U کی اثاثے منجمد اور دفاتر سیل کیے جائیں گے۔ دوسری جانب نیب راولپنڈی نے آل پاکستان پروجیکٹ کے CEO آدم امین کو گرفتار کر لیا ہے۔ چیئرمین نیب نے عوام سے کہا ہے کہ وہ اپنے خون پسینے کی کمائی غیر قانونی اور جعلی منصوبوں پر نہ لگائیں۔ B4U کے ملزمان جلد قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ PIA کا ہیڈ آفس کراچی سے اسلام آباد منتقل نہیں ہو رہا۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان کا قومی اسمبلی میں تحریری جواب، کہتے ہیں کہ موجودہ دور حکومت میں PIA کے اثاثے فروخت نہیں کیے گئے۔
ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے بتایا کہ پی آئی اے کا ہیڈ آفس نہیں بلکہ آپریشنز ساؤتھ سے نارتھ ریجن میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد، لاہور، سیالکوٹ پر مشتمل نارتھ ریجن میں ایئر ٹریفک زیادہ ہے، لہٰذا کچھ ملازمین کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ تحریری جواب میں وزیر ہوابازی کا کہنا تھا کہ جعلی ڈگری کے حامل پی آئی اے کے 7 پائلٹس کو برطرف کرتے ہوئے تمام معاملات ایف آئی اے کو بھیج دیے ہیں۔ غلط ذرائع سے لائسنس حاصل کرنے والے پی آئی اے کے 82 پائلٹس کی تصدیق کے بعد کابینہ کی منظوری سے ان پائلٹس کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ نون لیگ کے مرتضی جاوید عباسی نے کہا کہ وزیر اعظم عوام کی فون کال سنتے ہیں لیکن میں فون کرتا رہا، نمبر ہی نہیں ملا۔ جواب دیتے ہوئے علی محمد خان نے کہا کہ وزیر اعظم کو جس کی پہلے کال آئی اس کو کال مل گئی، وہاں کوئی سینسر نہیں لگے تھے کہ جس سے معلوم ہو کہ کسی ٹھیلے والے کی کال ہے یا کسی ایم این اے کی۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی بنیادی ذمہ داری پاکستانی عوام کے سوالوں کا جواب قومی اسمبلی میں دینا ہے۔ قومی اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، مجھ سمیت یوسف رضا گیلانی اور عمران خان میں سے کس کی ایوان میں حاضری زیادہ ہے۔ وقفہ سوالات کے بعد اپوزیشن کے سید طارق حسین نے کورم کی نشاندہی کر دی۔ گنتی پر کورم پورا نہ ہونے کے باعث اجلاس پیر شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔